اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بہت سارے موضوعات آتے ہیں ایک ایک کر کے سامنے، روزانہ ایک موضوع لے کر آتے ہیں اور اس موضوع پر اپنے معزز علماء سے گفتگو کرواتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ ہمارا دین اس تعلق سے ہماری کس کس طرح رہنمائی فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء اللہ انہیں سلامت رکھے کہ ہمیں قرآن و سنت سے جوڑتے ہیں، قریب کرتے ہیں اور ہمیں دنیا میں باوقار انداز میں جینا سکھاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم موضوع اور بہت اہم موضوع میں نے کہا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے، افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ موضوع ہمارے معاشرے میں اپنی اہمیت کھوتا جا رہا ہے۔ ہمارا دین کیا فرماتا ہے؟ موضوع ہے ہمارا کہ شراب پینا حرام ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بابت کیا ارشادات ہیں، وہ بھی ہم گفتگو میں لائیں گے۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں حکم آیا، پھر سورہ نساء آیت نمبر 43 میں حکم آیا، اور پھر جو تیسرا حکم سورہ مائدہ آیت نمبر 90 اور 91، جس کی آج تلاوت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ختم کر دی گئی یہ بات، حرام ہو گئی، شراب کو گلیوں میں بہا دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حرام، اور اب جو پیے گا اس کو سزا ملے گی۔ خواتین و حضرات، ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ یہ عرض کرتا ہے کہ یہ میرے پاس تو موجود تھی، لیکن یہ کہ کیا اب تو یہ حرام ہو گئی، کیا میں کسی غیر مسلم کو تحفے میں دے سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہرگز نہیں، جو تمہارے لیے حرام ہے وہ اس کے لیے بھی حرام ہے۔ اس ریاست میں رہ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں، ایک اور شخص حاضر ہوا، اس سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا دوا کے طور پر تھوڑی سی مقدار استعمال کی جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ جو چیز خود مرض ہو وہ دوا کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالی اپنے معزز علماء سے سیکھیں گے۔ دونوں معزز علماء کراچی میں تشریف فرما ہیں، محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، ممتاز عالم دین، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، کئی کتابوں کے مصنف محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب، اور خواتین و حضرات تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر مقبول صاحب۔ ڈاکٹر مقبول صاحب آج پہلی مرتبہ پیام صبح میں تشریف لا رہے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل، کراچی میں ایک بہت بڑی جامعہ ہے، جامعہ ابی بکر، آپ اس کے استاد۔ ڈاکٹر صاحب، پیام صبح کی اس ٹیم میں آپ کی آمد کو ہم بڑا اچھا اور بڑا مبارک سمجھتے ہیں۔ شکریہ۔ قاری قرآن محترم قاری نعیم الرحمن صاحب تشریف فرما ہے۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ مائدہ کی آیات 90 اور 91 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری نعیم الرحمن صاحب نے سورہ مائدہ کی آیات 90 اور 91 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ صدق اللہ العظیم. خواتین حضرات، محترم مفتی نذیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب صحیح. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس جنگ میں حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہوئی تھی؟ جنگ موطا میں یا جنگ یرموک میں یا جنگ یمامہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے. آج کا موضوع میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی. یہ شراب کے تعلق سے پہلی بات تو یہ فرمائیے کہ ہمارا دین کیا فرما رہا ہے. قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اس ذیل میں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان آیات کا مختصر مفہوم جی انما الخمر والمیسر. خمر شراب. خمر کے معنی ہیں چھپانا، پردہ ڈالنا. چھپانا کسے؟ عقل کو. انسانی عقل چونکہ شراب سے، منشیات سے یا تو متاثر ہو جاتی ہے اور زیادہ اس طرح سے متاثر ہو جاتی ہے کہ انسان میں ماں بہن کی، بیوی کی اور بہن کی تمیز ختم ہو جاتی. انسانی عقل ٹھکانے لگی وقتی طور پر یا زیادہ وقت کے لیے. اس کی جو وجہ ہے وہ شراب ہو یا کوئی بھی منشیات ہو. دین نے اس تعلق سے کہا کہ اس طرح کی منشیات یا شراب، ایک مسلمان کا ذہن منشیات کے بارے میں، شراب کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ ذہن کیا ہونا چاہیے؟ رجسن، غلاظت ہے. جیسے حرام گوشت کتے کا، خنزیر کا، کہ گوشت کے بارے میں جو ایک مسلمان کا ذہن ہے، شراب پاخانے کے بارے میں جو ایک انسان کا ذہن ہے، وہی ذہن ایک مسلمان کا شراب کے بارے میں بھی ہونا چاہیے. رجسن. نمبر 2 من عمل الشیطان. یہ شیطانی عمل ہے. اسے کبھی بڑیا عمل یا بڑے لوگوں کا عمل یا لکھے پڑھے اور ترقی یافتہ لوگوں کی شناخت اور پہچان کبھی نہ سمجھنا. یہ شیطانی عمل ہے، گندگی ہے اور شیطانی عمل ہے. فجتنبو، آگے لفظ آیا اس سے دور رہو. 2 الفاظ آئے. فجتنبو کا لفظ بھی ہے، فہل انتم منتہون کا لفظ بھی ہے. کیا تم باز آؤ گے؟ اور فجتنبو کا لفظ بھی ہے کہ اس سے دور رہو. قرآن جب اجتناب کا لفظ کرتا ہے ہر بڑا گناہ اس کے لیے قرآن جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اجتناب کا ہے. شرک ہے
شرک سے اپنے آپ کو دور رکھو، اجتناب کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے. اجتناب کا لفظ جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو دور رکھو، قرآن اس کے لیے اجتناب کا لفظ استعمال کرتا ہے. وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں استعمال کیا. یہ نہیں کہا کہ صرف کھاؤ نہیں، بلکہ کہ اپنے آپ کو دور رکھو. دور کا مطلب ہے کہ یہ شراب جہاں ہو وہاں تم نہ ہو. ٹھیک. چاہے میری حیثیت پینے والی کی ہو یا پلانے والی کی ہو یا خریدنے والے کی ہو یا بیچنے والی کی ہو یا امپورٹر کی ہو یا ایکسپورٹر کی ہو. ٹھیک. کسی بھی حوالے سے میں اور شراب آپس میں ایسے ہی دور ہوں جیسے انسان اور گندگی، جیسے آگ اور پانی. ایسی اتنی دور کا فاصلہ ایک اس گندگی میں اور حضرت انسان اور مسلمان میں یہ فاصلہ ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ آگے جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ شراب مفتاح کل شر ہے، ہر شر کی چابی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث فرمایا کہ یہ وہ برائی نہیں ہے جو اپنے تک محدود ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ برائی ہے جو انڈے دیتی ہے، بڑی بڑی برائیاں پیدا کرتی ہے. یہ وہ برائی ہے جو بڑی بڑی برائیاں پیدا کرتی ہے. اسی کو بیان کر رہا ہے قرآن کہ انما یرید الشیطان، اللہ اس شراب کی عادت کے ذریعے سے، شراب نوشی کے ذریعے سے تم سے کیا کام کروائے گا؟ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، عداوتیں پیدا کرے گا، دشمنیاں پیدا کرے گا، آپس میں نفرتیں اور بغض پیدا کروائے گا. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور شراب کی لعنت، شراب کی عادت جس میں ہوتی ہے وہ یہ کہے کہ شرابی بھی رہوں اور ایمان والا بھی رہوں، دیندار بھی رہوں اور شراب کی اس لعنت سے متاثر بھی رہوں، یہ ممکن نہیں ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اس لعنت سے ہوگا یہ کہ شیطان تمہیں تمہارے دین سے، صحیح راستے سے دور کر دے گا. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یا وعن السبیل کے الفاظ بھی آئے ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آؤ گے؟ منتہون کا لفظ بھی استعمال ہوا، اجتناب کا لفظ بھی استعمال ہوا، دونوں کے حوالے سے. اب جو لفظ ہے خمر کے معنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے. لہذا منشیات میں جو سب سے گندہ ترین نشہ آور چیز ہے وہ شراب ہے. باقی سب اس کے فروع ہیں. یعنی ایک مسلمان کی نظر میں ایک طرف چرس ہے، ایک طرف شراب ہے، ایک طرف ہیروئن ہے، ایک طرف شراب ہے. ایک مسلمان گندہ ترین کس کو، سب سے زیادہ گندہ ترین کس کو سمجھے؟ رجسن کا تقاضا ہے کہ شراب اگر میرے ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہو تو میں یہ تصور کروں کہ ایک غلاظت ہے جو ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے، ایک غلاظت ہے جو بوتل کے اندر رکھی ہوئی ہے، ایک غلاظت ہے جو میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے. یہ میرا تصور. آج کا جو مغرب کا ایک تصور ہیروئن کے حوالے سے، چرس کے حوالے سے، اس سے کہیں زیادہ تصور میرا دین جو میری تربیت کرتا ہے وہ تصور میرا شراب کے بارے میں ہو. یہی ذہن مجھے میرا دین، میرا قرآن دے رہا ہے. اور اسی حوالے سے پھر آگے اس کا عملی طور پر قانونی حوالے سے بھی، عدالتی حوالے سے بھی، ریاستی حوالے سے بھی، انفرادی حوالے سے بھی، اجتماعی حوالے سے بھی اس کا ریئیکشن اور رد عمل بھی اسی طرح ظاہر ہو اور دکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ساری گفتگو بنیاد کے حوالے سے سورہ مائدہ 90-91 آیات گفتگو فرمائی حضرت نے. اسی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. ہمارا دین مکمل ہے. انسان کی سوچ کو، انسان کی نفسیات کو اللہ سے زیادہ کون اور جان سکتا ہے؟ یہ تیسرا حکم اچانک نہیں آ گیا یہ، بلکہ پہلے ذہن سازی ہوئی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 آئیں اور رفتہ اور آج کے بعد شراب نہیں ہوگی. اللہ اکبر. پہلے تو بتا دیا گیا کہ کچھ منافع بھی ہیں کچھ، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں ان کے منافع سے زیادہ ہیں. پھر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، وہ بھی آ گئی. اب یہاں یہ بات آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ذہن انسانی کی پرورش کی اور پھر منع فرما دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلسلے میں کیا فرمودات ہیں، آپ یہ بھی فرما دیجئے. ارشاد. جزاک اللہ. جیسے حضرت صاحب نے شراب کے بارے میں بتایا ہے کہ شراب ہر وہ چیز جو ساتارہ
اور ما غطاہ جو عقل کو ڈھانپ لے، اور اس کے جو اصطلاحی معنی ہیں وہ بھی یہ ہیں لکل خامر العقل و غطاہ، ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے اور عقل کو زائل کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب شراب کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہونے کے بعد ارشاد فرمایا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر آ کر فرمایا کہ آج کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر شراب حرام کر دی ہے، اور جو تم انگور سے، شہد سے اور گندم سے، جوں سے شراب بنایا کرتے تھے، آج کے بعد وہ حرام ہے۔ اور صرف شراب پینا ہی حرام نہیں، بلکہ ابو داؤد اور دیگر سیاح ستہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخمر، اللہ تعالیٰ نے شراب کے اوپر لعنت کی ہے، اور آگے فرمایا کہ شاربہا و ساقیہا، اس کے پینے والا، اس کے پلانے والا، اس کے اٹھانے والا، اس کے کسی طرف اٹھا کر لے کر جانے والا، اس کو بیچنے والا، وہ بائعہا، اس کے بیچنے والا، اس کے خریدنے والا، اس کو بنوانے والا، اس کے لیے جس کے لیے بنائی جاتی ہے، ان سب کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لعنت ہے۔ جب کسی چیز کے اوپر لعنت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں انتہائی قباحت والا عمل ہے، قباحت والا فعل ہے، اور بہت ہی برا ہے۔ اس کے پینے والا، اس کے پلانے والا، اس کے لینے والا، اس کے خریدنے والا۔ ایک حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس نیت سے اپنے باغ کے پھلوں کو، کیونکہ کھجور سے اور انگور سے زیادہ تر شراب بنائی جاتی ہے، اگر کوئی آدمی اس نیت سے اپنے پھلوں کو روکتا ہے کہ کل کو میں ان کو روک کر اس آدمی کو دوں گا جو اس سے شراب بنائے گا، تو اس کا یہ پھلوں کو روکنا بھی منع ہے۔ اللہ اکبر، بلکہ منع کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کا حرام ہے کہ وہ اس کو اس کے اس نظریے سے اس کے لیے وہ اس کو روکے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور دوسری جگہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ اس کی خرید و فروخت اللہ تعالیٰ نے ان اللہ و رسولہ حرم بیع الخمر، بیع الخمر، اس کا بیچنا، اور اس کے ساتھ دوسری جو چیزیں بیان کی ہیں بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، یعنی اس کی قباحت اتنی ہے کہ جس طرح کہ قرآن کے اندر بھی یہی تذکرہ ہے اور حدیث کے اندر بھی یہی تذکرہ ہے، جس طرح یہ چیزیں حرام ہیں، شرک حرام ہے، شرک سے منع کیا گیا ہے، اور شرک کے ساتھ یہاں خنزیر کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ بھی حرام ہے۔ اس کے لیے بھی سورہ انعام کے 145 نمبر آیت کے اندر لفظ رجس کا ہی استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پر بھی وہی لفظ رجس استعمال کیا گیا۔ تو اس طرح احادیث کے اندر بے شمار احادیث ہیں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی اور دیگر سیاستہ کی، جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے، موطا کے اندر بھی حدیث ہے کہ کل خمر مسکر، ہر خمر یعنی شراب جو عقل کو زائل کر دے، جس سے عقل معوف ہو جائے، وہ خمر ہے۔ وَكُلُّ خَمْرٍ مُسْكِرٌ، اور ہر خمر جو ہے وہ نشہ آور ہے، اور ہر نشہ آور چیز وہ حرام ہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جس کی کثیر مقدار وہ حرام ہے تو اس کی قلیل بھی حرام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اگر اللہ۔ زیادہ ہے تو تھوڑا، کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ تو زیادہ پینے سے تو مجھے نشہ آتا ہے، تھوڑی پینے سے مجھے نشہ نہیں آئے گا، اس لیے میں تھوڑی سی چکھ لوں۔ یا آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یا کہ میں شراب پی لیتا ہوں اور مجھے نشہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی علت یہ ہے کہ یہ خمر، جیسا آپ دونوں حضرات نے فرمایا کہ دماغ کو ڈھانپ دیتی ہے، تو مجھ میں کنٹرول ہے، میرا دماغ معوف نہیں ہوتا، اس لیے مجھ پر حرام نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، جو چیز اللہ نے اور اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی وہ آخری بات ہے، فائنل ہے قیامت تک۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور کیا آپ نے اچھی بات فرمائی کہ جو چیز حرام ہے، کثیر چیز اس کی حرام ہے تو قلیل چیز بھی اس کی حرام ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی سی پی لی جائے تو کوئی بات نہیں۔ جس دسترخوان پر شراب رکھی ہوئی ہو، کیا اس دسترخوان پر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کھانا چاہیے اس پر۔ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، میں اس جانب آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ جی، جیسے ابھی آپ نے وہ حدیثیں سنی کہ جس کا ما اسکر قلیل کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس کا تھوڑا زیادہ جو ہے، وہ جو زیادہ اس کو نشہ دیتا ہے تو اس کا تھوڑا بھی وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اس کا زیادہ حرام ہے۔ تو یہ چونکہ حرام ہے تو اسی سے تو آپ نے منع کیا ہے کہ اس کو آپ پیئے نہیں۔ تو جب آپ اس کو پینے میں استعمال کریں گے، جس دسترخوان پہ شراب رکھی ہوئی ہے اور آپ شراب اگر کوئی دوسرا پی رہا ہے تو اس میں اسلام کا ایک الگ وہ ہے کہ آپ برائی کو دیکھیں تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان۔ اگر آپ کی وہاں استطاعت ہے کہ آپ وہاں اس کو روک سکتے ہیں ہاتھ سے، زبان سے، دل سے، اگر آپ وہاں نہیں روک پا سکتے، آپ نہیں ایسے حالات ہیں کہ نہیں روک سکتے، وہاں فتنے کا ڈر ہے، تو اسلام بہت ہی وہ ایسا دین ہے کہ جس کے اندر ہر لحاظ سے آسانیاں ہیں۔ تو اس میں اگر آپ نہیں روک پا رہے تو آپ اس کو استعمال نہیں کریں، کیونکہ آپ نے منع کر دیا ہے کہ آپ پئیں گے نہیں۔ جب پئیں گے نہیں تو ایسی جگہ پر بھی نہیں جائیں گے جس جگہ پر ایسا کوئی عمل ہو رہا ہوگا۔ کیونکہ ایک جگہ، کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ بہت سے افراد یہ کہتے ہیں ہم تو شراب نہیں پیتے، لیکن ان دوستوں میں بیٹھ جاتے ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اس طرح کوئی شخص بیٹھتا ہے کسی بدکاری کی جگہ پر یا شراب خوری کی جگہ پر تو وہ وہاں نہیں بیٹھے، کیوں اگر وہ وہاں بیٹھے گا تو وہ بروں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لعنت کے الفاظ ہے کہ جس ماحول میں شراب کی گردش ہو اس پہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اللہ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ اور حضرت اس کے لیے میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں کہ یہاں لفظ آیا رجسن، رجس کے معنی کیا ہے؟ غلاظت، ٹھیک ہے، گندگی۔ جس دسترخوان پہ دسترخوان میں اچھے کھانے بھی پڑے ہوئے، ٹھیک ہے، اور کتے کا گوشت بھی تلا ہوا پڑا ہوا، ٹھیک ہے، یا مردار بھی پڑا ہوا، یا شراب بھی پڑی یا پیشاب بھی پڑا ہوا، تو میں اس محفل میں شریک ہوں گا؟ یا اگلی بات میں عرض کروں، آج کے لکھے پڑھے طبقے کی ذہنیت کو لادین اور اپنے آپ کو لبرل کہنے والے، ایک دسترخوان ہے یا ایک ٹیبل ہے، ایک فنکشن ہے، اس پہ ٹیبل پہ کچھ ہیروئن سے بھرے ہوئے یا چرس سے بھرے ہوئے سگریٹ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، سگریٹ رکھے ہوئے ہیں، یا ہیروئن کا اڈا ہے یا چرس کا اڈا ہے، میری مسجد یا محلے میں کھلا ہوا ہے، اس کے خلاف جو ہمارا ایک ری ایکشن آتا ہے اندر سے، اس ٹیبل پہ ہے تو اس فنکشن کے تعلق سے، اس ٹیبل کے تعلق سے، اس محفل کے تعلق سے، اس دکان کے تعلق جو ری ایکشن اندر سے آتا ہے، اس لیے کہ جی شراب ہے، یہ چرس ہے، یہ بندہ چرسی ہے، یہ چرس پی رہا ہے، یہ چرس بیچ رہا ہے، یہ چرس خرید رہا ہے، تو اندر سے جو نفرت اٹھتی ہے، کیا وہ نفرت آج شراب کے تعلق سے اٹھتی ہے؟ قرآن مجھ سے کیا کہتا ہے؟ قرآن مجھ سے کہتا ہے کہ تیری نفرت ایسی ہی اٹھے، ایسی ہی اٹھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہ فسوق ہے، عصیان ہے، نافرمانی کے تعلق سے میرے اندر کی نفسیات جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ کراہت کی ہونی چاہیے، انتہائی ناپسندیدگی کی ہونی چاہیے، کہ جیسے آج کے تعلق سے جو ری ایکشن میرا آتا ہے نفرت کا، چرس کے تعلق سے آتا ہے، ہیروئن کے تعلق سے آتا ہے، اس سے کہیں زیادہ میرا ری ایکشن شراب کے تعلق سے آنا چاہیے۔ کسی محفل میں سنوں کہ فلاں فنکشن میں شراب بھی ہوگی تو میرا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ کیا میں اسے برداشت کروں؟ اگر چرس میرے لیے ناقابل برداشت ہے، ہیروئن میرے لیے ناقابل برداشت ہے،
بحیثیت انسان کے، تو بحیثیت مسلمان کے اس سے کہیں زیادہ شراب یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہونی چاہیے، اللہ اکبر، اسلامی ریاست کے لیے ناقابل برداشت ہو، یہ تصور مجھے میرا دین دے رہا ہے۔ یہ دیتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب چند باتیں اور جو ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں، نئے نئے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اللہ اکبر، ابہام پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ سامنے آتا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ من عمل الشیطان، رجس کی آپ نے بات کی، اللہ اکبر، کہ جناب یہ وجتنبو کا لفظ آیا ہے یہاں پر حرام نہیں آیا ہے، تو یہ جو چیزیں حرام ہیں قرآن کریم نے بالکل واضح طور پر اسے حرام قرار دے دیا ہے، لیکن اجتناب کرو، اجتناب کی بات ہو رہی ہے، حرام کی بات نہیں ہو رہی۔ ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے، یعنی گویا اجتناب کا ترجمہ، میں سمجھ رہا ہوں آپ کا سوال، نہیں میرا سوال مکمل نہیں ہوا ابھی، میں اس کے آگے کی بات کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وجتنبو کا لفظ آیا ہے، قرآن کریم جس انداز سے بات کر رہا ہے وہ آپ دونوں حضرات نے سمجھا دی، لیکن ایک چیز ہوتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمودات اور آپ کا عمل، آپ نے کیا کر کے دکھا دیا؟ جو آپ نے کر کے دکھا دیا اور امت کو دے دیا وہی دین ہے۔ اصل میں یہ غلط فہمی اس سے آئی کہ اجتناب کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تو مفہوم اس کا لیتے ہیں احتیاط، اکثر فتاووں میں بھی آپ نے دیکھا اجتناب بہتر ہے، یہ جملے استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن جب اجتناب کا لفظ، جیسے لفظ حرص ہے، میں مثال دوں، حرص ہے، اردو میں اس کے معنی کچھ اور ہیں، قرآن میں اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ قرآن میں اس کے معنی بہت اچھے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ حریص استعمال ہوا ہے، جی کیا وہی حریص کا لفظ اللہ کے نبی کے لیے میں اردو میں استعمال کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں کر کہ میرے نبی حریص تھے، قرآن ان کے لیے حریص کا، تو حرص کے معنی عربی میں الگ ہیں، اردو میں الگ ہیں۔ ٹھیک، قرآن جو لفظ اجتناب کا ذکر کر رہا ہے، کیا یہ وہ مفہوم ہے جو اردو میں ہم لیتے ہیں؟ ایسا نہیں، میں عرض کر رہا ہوں یہی اجتناب کا لفظ قرآن شرک کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، شرک سے اجتناب کرو، جھوٹی گواہی اور جھوٹ سے اجتناب کرو۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن مجھ سے کہہ رہے احتیاط کرو، یہ حرام نہیں ہے شرک؟ ہاں، کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹ بولنا قرآن مجھ سے کہتا ہے احتیاط کرو، کیا یہ حرام نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ٹھیک ہے، بدگمانی سے اجتناب کرو، کیا مطلب ہے؟ قرآن مجھ سے یہ کہتا ہے احتیاط کرو، حرام نہیں ہے۔ اور بھائی یہاں پہ اجتناب ایک ہی دو آیتوں کے اندر دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اجتناب کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن آگے پھر کیا کہتا ہے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اتنی تفصیل کے بعد کیا تم باز آؤ گے؟ یہ انتہا کے معنی کیا ہے؟ کیا یہ انتہا کی بھی وہی معنی جو اردو میں ہم انتہا کا لفظ الگ معنی میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں الگ معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ منتہون کے معنی اپنے آپ کو دور رکھو گے، یہ نہیں سے ہے، نہیں کے معنی روکنا اور انتہا کے معنی رکنا۔ اور قرآن نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، لفظ انتہا اور اجتناب کا؟ میں نے اس کا عرض کیا کہ اگر صرف لفظ حرمہ ہوتا نا تو حرمہ کا تعلق شاید کھانے پینے سے ہو۔ قرآن جیسے لا تقربوا الزنا استعمال کرتا ہے، لا تزنوا کا لفظ استعمال نہیں کرتا، لا تقربوا کیوں کرتا ہے؟ کہ یار ایک زنا بھی اور دواعی زنا، زنا کی طرف لے جانے والی جو اعمال ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو، ان کے بھی قریب مت ٹپکو۔ تو اسی طرح یہاں جب یہ انتہائی تاکیدی الفاظ ہیں کہ وجتنبو، اپنے آپ کو دور رکھو، کیا مطلب؟ چاہے بحیثیت کیا کھانے کے حوالے سے ہو، پینے کے حوالے سے ہو، اپنے پاس رکھنے کے حوالے سے ہو، خریدنے بیچنے امپورٹ ایکسپورٹ کسی بھی حوالے سے ہو، فجتنبو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ باقی جو آگے یہ تو یہ الفاظ ہیں نا، آگے میں عرض اگر حدیثوں میں ہم جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو چھوڑیں حضرت، اس کو فقہ کی اصطلاح میں سد ذرائع کہتے ہیں، سد ذرائع، ایک چیز کو جڑ سے اکھیڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شراب کی حرمت آئی اس کے لیے بھرپور ذہن سازی کی گئی۔ اس کے بعد شراب کے حضرت جو برتن ہوتے تھے نا، جن برتنوں میں شراب تیار ہوتی تھی، بنتی تھی، ان کے لفظ دبا، حنطم، مزفت، یہ برتن ہوتے تھے، خاص برتن۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سد ذرائع کے لیے ان برتنوں کا استعمال بھی ممنوع قرار دیا۔ اچھا، فقہ میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر ماہیت تبدیل ہو جائے، مثلا شراب ہے، سرکہ بن گئی، تو یہ حکم ایک تخلیل خمر کا فقہ کی اصطلاح میں الگ ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تک فرمایا کہ اگر یہ سرکہ بنے یا اس کو سرکہ بنانا، فرمایا یہ بھی جائز نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت ایکشن لیا کہ اس ایکشن سے ہم زیادہ اور کیا تصور کر سکتے ہیں کہ یہ جب حکم نازل ہوا، عربوں نے اس کے معنی کیا لیے؟
عربوں نے کیا معنی لیے، اس وقت کے ماحول میں رہنے والوں نے اس کے معنی کیا لیے؟ کیا صرف لیے احتیاط کے معنی؟ یہ اس کے معنی ہر لحاظ سے حرام کے معنی، کھانے کے تعلق سے بھی، بیچنے کے تعلق سے بھی، خریدنے کے ہر لحاظ سے۔ اسی لیے تو بھائی شراب مدینے کی گلیوں میں اس طرح سے بہہ رہی تھی جیسے بارش ہوئی ہو، بارش کا پانی ہو۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ رد عمل کیوں آیا؟ یہ اس لیے کہ فجتنبو کے معنی ہے اپنے آپ کو دور رکھو، وہ معنی نہیں ہے جو اردو میں، جی ہاں، وہ معنی نہیں ہے جو اردو میں ہے۔ اردو میں اجتناب کے معنی الگ ہے، عربی میں الگ ہے۔ ذرا ایسا ہی فرق کیجئے جیسے حرص کے معنی اردو میں الگ ہے، عربی میں الگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس طرح دور اول کے صحابہ نے یا اس کے بعد کے جو لوگ آئے جنہوں نے دین کو سمجھا جس انداز سے، انہوں نے ہم سے بہتر سمجھا۔ پھر ایک اور بات، شراب پینے والا وہ نا اپنی آنکھیں بند کرنا بس ایک لفظ کو لے کے، مجھے یہ بتائیں کہ شراب پینے والے کے خلاف کیا رد عمل ہے؟ عام تعزیر نہیں حضرت، حد۔ جی، یہ حد کس کو لگائی گئی؟ ٹھیک ہے، اور کس نے لگائی؟ کس نے لگائی؟ یہی بات آپ اور اجماع کس پہ کر رہا تھا کہ آپ نے بات کی، اور اس میں معنی کے حوالے سے لسانی مباحث کی طرف کہ وجتنبو، اجتناب، اس کے معنی کیا ہیں، اس پہ بھی آپ بات فرمائیے کہ ہاں یہ لفظ کیوں آیا ہے، اس کے کیا معنی مفاہیم ہیں۔ میں نے ایک سوال اور رکھنے کی کوشش کی تھی کہ ٹھیک ہے یہ اعتراض کر رہے ہیں، سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن جو اعتراض کرنے والا یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اس ذیل میں کیا تھا؟ کیا ہم دین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہٹا کر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ارشاد۔ جی بالکل، یہ آپ کی بات بجا ہے کہ دین کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں جتنے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے مجمل طور پر ہیں، اور اس کی تفاصیل اور تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن میں یہاں پر اس کے لفظوں پر بحث کریں تو وہ تو بہت ساری چیزوں میں ہم پھر الجھ کر رہ جائیں گے۔ جی ہاں، دین بہت واضح اور بہت ہی ایک اللہ کا ایسا مسلمانوں پر انعام ہے کہ اسی شراب کو آپ دیکھ لیں کہ یہ ان کی ایک ایسی عادت تھی عرب کی کہ وہ ان کے کھانے پر، ان کے دسترخوان پر ان کے لیے شراب کو چھوڑنا شاید بہت مشکل تھا اگر ایک دم سے حکم آ جاتا۔ آپ نے بار بار اس کا تذکرہ کیا کہ پہلے جو ہے نا وہ اس کی تھوڑی سی قباحت بیان کی گئی، پھر اس کے بعد اس کے ایک صحابی سے ہی نماز کے اندر غلطی ہوگی، پھر کہا گیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نماز کے قریب جاؤ تو اس وقت نہ پڑھو، اس وقت شراب نہ پیو۔ پھر اس کے بعد اس کو باقاعدہ طور پر رجس من عمل الشیطان اور بتوں کے ساتھ اور پانسوں کے ساتھ اور جوئے کے ساتھ اس کا تذکرہ کر کے اور اس کی قباحت کو واضح کر دیا۔ آخر میں حال منتہون کہہ کر کہ اتنی بڑی قباحت کے باوجود اور اس کے اندر انکار بھی ہے، استفہام بھی ہے، اور یہ بتایا گیا اتنی بڑی قباحت ہونے کے باوجود کیا تم نہیں باز آؤ گے؟ تو صحابہ اکرام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار سوال کیا کرتے تھے، آپ سے آ کر پوچھتے تھے کہ یہ بہت قباحت والی چیز ہے، بہت بری چیز ہے، عقل کو زائل کر دیتی ہے، کہ اللہ ہمارے لیے اس کا کوئی شافی حکم نازل کر دے۔ اور معاذ بن جبل بھی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی آپ سے آ کر پوچھا کہ اس کا کوئی ہمارے لیے کوئی شافی حکم آ جائے۔ تو پہلے ایک چیز آئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری آئی، اور اس کے بعد اس کو کلی طور پر حرام قرار دے دیا۔ اور اب یہ ہے کہ دین کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم قرآن کے اندر اس کی اس طرح وضاحت نہیں ہے، تو قرآن کے اندر تو بہت ساری چیزوں کی اس طرح وضاحت نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ آپ نے منع فرمایا خریدنے سے بھی، بیچنے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کا احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے ساتھ ساتھ یعنی قرآن کی آپ نے بات فرمائی، اور قرآن اور صاحب قرآن دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صاحب قرآن کو ہٹا کر، آپ کے فرمودات کو ہٹا کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم قرآن کریم کو سمجھیں۔ آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ ایک برائی کو روکنا ہے تو اس کے لیے اپنے ہاتھ سے روکے، یا دل میں برا سمجھے، یا اس کے بارے میں زبان سے اس کو کہے، لیکن ہاتھ سے روکنا یہ کام تو حکومت کا ہوتا ہے جن کے پاس قوت نافذہ ہوتی ہے۔ آج پاکستان میں ہم آتے ہیں کہ پاکستان مسلمان ریاست ہے، 97% سے زیادہ افراد مسلمان اس مملکت میں رہتے ہیں۔ تو کیا کسی مسلمان ریاست میں شراب کی خرید و فروخت
کی اجازت دین دیتا ہے؟ بالکل نہیں دیتا، بالکل نہیں دیتا۔ بالکل نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے معاشروں میں جو یہ شراب ایسی مل جاتی ہے، بلکہ لائسنسڈ شاپس ہیں پورے کراچی میں، ہم کراچی کو زیادہ جانتے ہیں کسی اور شہر کے مقابلے میں، تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک عام، جس طرح جا کر کوئی 12 انڈے لے لیے، اس طرح جا کے شراب لوگ خرید لیتے ہیں، خاص طور پہ بچے خرید لیتے ہیں ہمارے۔ مفتی صاحب، کیسی عجیب بات ہے، کوئی اس پہ رکاوٹ نہیں۔ اچھا، اس پر کہا جاتا ہے کہ ایکسائز ریونیو بڑھتا ہے، ڈیوٹی ملتی ہے، ہماری معیشت مضبوط ہوتی ہے، تو ہم اپنی پاک صاف معیشت میں یہ گندی کمائی، یہ گندی معیشت، اس کو کیسے ہم کیا اس کو آلودہ کر رہے ہیں؟ ارشاد۔ حضرت میں عرض کروں، ہم میں اور مغربی معاشرے میں ایک بڑا فرق ہے۔ مغرب ہم سے آگے ہے اس معنی میں، مغرب جسے برا سمجھتا ہے نا، تو وہ عملی طور پر مغرب اسے جرم بنا دیتا ہے۔ دماغ میں اگر ایک چیز بری ہے تو وہ جرم ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی نظر میں چرس بری ہے تو چرس جرم ہے، ہیروئن بری ہے، جرم ہے۔ ہمارے یہاں پہ آپ نے تو 97% بات کی، میں 100% کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ صرف مسلمان نہیں، ہمارے ہندو حضرات، جی، ٹھیک ہے، دوسرے جتنے بھی یہاں پہ طبقات اور مذاہب کے لوگ ہیں، سب کی آواز ایک ہے اس بارے میں جی ہاں، کہ کسی بھی شراب مذہب حرام میں ہونی چاہیے۔ نہیں، اور کسی مذہب میں، کیا مسیحیت میں کوئی حلال مذہب ہے؟ اجازت نہیں دیتا۔ حرام ہے۔ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں حلال ہے؟ نہیں، حرام ہے۔ جو سکھ ہیں پاکستان میں، ان سے پوچھیں، آ چکے ہیں پروگرام میں، انہوں نے کہا حرام ہے۔ اس کے باوجود یہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں کہ صاحب غیر مسلموں کے لیے ہیں یہ۔ حضرت تو قانون یہ وہاں کے رہنے والوں کے ذہن کا ترجمان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ترجمان ہوتا ہے۔ میں جسے برا سمجھوں وہ برا ہونا چاہیے عملی طور پر، ٹھیک ہے؟ مغرب میں جسے برا سمجھا جا رہا ہے وہ جرم ہے عملی طور پر۔ اسی طرح ایک مسلمان کیا یہاں کے رہنے والوں کے ذہن میں، ان کے نظریے میں شراب، چرس، ہیروئن سے بھی بڑھ کے، صحیح ہے، اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ یہ گھناؤنا جرم ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن انیق صاحب، جب یہاں دو قسم کے قوانین، ایک تو ہے نا ڈرگز اور دوسرا ہے نارکوٹکس۔ نارکوٹکس اس کے لیے خاص فورس ہے، ANF، اینٹی نارکوٹکس فورس، اس کی فورس الگ ہے، اس کی اسپیشل کورٹس، اس کے لیے خصوصی عدالتیں الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے خلاف سخت سزائیں ہیں، سخت سزائیں، حتیٰ کہ ڈیتھ سینٹنس بھی جو ہے اس میں ان کورٹوں سے دی جاتی ہے۔ حضرت نارکوٹکس میں شراب داخل نہیں، بھی میں عرض کر رہا ہوں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ڈرگز کا حصہ ہے لیکن نارکوٹکس کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے خلاف جو اس وقت ایکشن ہے ریاست کا، اس کے خلاف جو بھرپور قانون سازی ہے، چرس، ہیروئن کے خلاف، حتیٰ کہ ایفیڈرین، حالانکہ ایفیڈرین جو ہے وہ اکثر حصہ دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے خلاف اتنا ایکشن ہے، کوکین کے خلاف اتنا ایکشن ہے، وہ نارکوٹکس میں آتا ہے، شراب کیوں نہیں آتی؟ جب ہم ایک آواز ہے، ایک آواز ہے، ہندو، مسیحی، مسلمان، سب ایک آواز ہے۔ اور اگلی بات، ایک بات میں اور عرض کروں، یہ تو ہے ریاست کے قانون سازی کے حوالے سے اور ایکشن کے حوالے سے میں نے عرض کیا۔ آگے دوسری بات کروں، دیکھیں چرس اور چرسی سے ہم جیسے نفرت کرتے ہیں، ہیروئن اور ہیروئنی سے جس طرح نفرت کرتے ہیں، بحیثیت ایک انسان کے، ایک مسلمان کے، کیا میں اسی طرح شراب اور شرابی سے نفرت کر رہا ہوں؟ اللہ عرض کر رہا ہوں حضرت، میں اپنا عمل بتا رہا ہوں، قتل اور قاتل سے، کرپشن اور کرپٹ سے میں جتنی نفرت کرتا ہوں، کیا اتنی نفرت میں شراب اور شرابی سے کر رہا ہوں؟ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کرپٹ ہے، فوراً میں اس سے نفرت کرتا ہوں، اس پہ غصہ ہوتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس سے اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ کرپشن اور کرپٹ کے خلاف جو ہمارا رد عمل آتا ہے، کیا وہی رد عمل کیا شراب اور شرابی کے خلاف آتا ہے؟ حضرت میں عرض کر رہا ہوں، اگلی بات، اگر کبھی آ جائے کہ جناب کسی محلے میں چرس کی دکان کھلی، ہیروئن کی دکان کھلی، اور عوام گئے اور دکان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ٹھیک ہے؟ اخبارات میں اوپر کی سطح پہ شاید خوب تعریف ہے، واہ واہ جی، واہ واہ جی، واہ واہ جی، لیکن حضرت قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، میں عرض نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا قانون، لیکن اگر شراب
اور شراب کے اڈے کے خلاف کبھی ایکشن آ جائے تو شاید یہ دہشت گردی کا قانون بن جائے، دہشت گردی کا، شاید دہشت گردی کا قانون ان کے خلاف حرکت میں آ جائے۔ تو میرے بھائی، جس طرح ہمارے محلوں میں چرس اور چرس کے اڈے ناقابل برداشت، ہیروئن اور ہیروئن کے اڈے ناقابل برداشت، اسی طرح شراب اور شراب کی دکانیں بھی ناقابل برداشت ہونی چاہیے۔ حکومت خود سے کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے خلاف عوامی ایکشن کہیں آ جائے۔ ہمارے نظریے، ہمارے ذہن اور ہماری روایت کے مطابق اس پہ ہو رہے ہیں۔ اور میں صرف اگلی بات عرض کروں کہ یہ صرف دینی نقطۂ نگاہ سے نہیں ہے حضرت، عقل کے حوالے سے دیکھو، ہر بندہ کہتا ہے نا عقل، میڈیکل پوائنٹ آف ویو جو آتا ہے اس میں انسان کی صحت کو یہ خراب کر دیتی ہے یہ چیز، اس کا لیور خراب ہو جاتا ہے۔ شراب پینے کے بعد دنیا بھر میں جو ایکسیڈنٹس، کینسر فرمایا ڈاکٹر صاحب نے، کینسر ہے، معدے کی نالی کا کینسر ہے، جی ہاں، اور جتنی بھی جسمانی بیماریاں اس میں سب سے زیادہ آج کی میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ تو اس سلسلے میں جیسے قتل، جی صحیح ہے، قتل خطرہ ہے، زنا خطرہ ہے، ٹھیک ہے، عزت کے لیے قتل خطرہ ہے، کس کے لیے؟ انسانی جان کے لیے۔ حضرت انسان کی عقل بھی کوئی قیمت رکھتی ہے، انسانی عقل کے لیے خطرہ کیا ہے؟ منشیات ہے، اور منشیات میں سب سے بڑی منشیات کیا ہے؟ وہ یہ، اس کے خلاف اگر ذہن سازی نہ ہوئی، ذہن سازی نہ ہوئی تو آج تو حضرت چھوٹے موٹی منشیات اس وقت اسکولوں میں، کالجوں میں چل رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کل ہمارے محلے اور ہمارا معاشرہ کہیں ان شرابوں کی زینت نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہی فرمائیے آپ، میں چاہتا ہوں کہ پروگرام بھی کلوز کر دیں۔ جو چیزیں ہم نے آج سیکھی ہیں دینی پیراڈائم میں، دینی نقطہ نگاہ وہ کیا ہے، وہ بھی آپ فرما دیجئے اس کو، یعنی اس کو ریکیپ کر دیجئے، اور یہ بھی فرما دیجئے آپ کہ ایک ذمہ داری فرد کی ہوتی ہے، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ریاست کی بھی، وہ کیا ہیں؟ اور آپ نے بات کی کہ ذہن سازی آپ فرما رہے ہیں، میں اس کے ذرا سے آگے کی بات کہ قانون سازی، ذہن سازی ہو، یقیناً ہو۔ شراب پر لعنت بھیجی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کس طرح ایک مسلمان معاشرے میں یہ شراب کی دکانیں کھل جاتی ہیں اور لوگ شراب نوشی کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کے احکام ہیں، آپ کے، ہم حکم عدولی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت پہ ہم کہیں نہیں آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریوں کے حوالے سے چند کام، ٹو ڈوز کے حوالے سے، فرد کے حوالے سے اور ریاست کے حوالے سے۔ دینی پیراڈائم میں تو جیسے عرض کیا حضرت ڈاکٹر صاحب نے بھی اور آپ نے بھی کہ قرآن نے اکثر اس کو کبائر نہیں بلکہ انتہائی بڑے گناہوں کے ساتھ اس کو بیان کیا، شرک کے ساتھ بیان کیا۔ تو شرک جیسے ایک بہت بڑا ناقابل معافی گناہ ہے، اسی طرح شراب یہ بھی ناقابل معافی گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدمن الخمر، یعنی شراب کا عادی، قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا جیسے بت پرست ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا وعید ہو سکتی ہے کہ بت پرستی کے ساتھ اس کو برابر کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرد کے حوالے سے بحیثیت فرد کے، میں جیسے کرپشن کی حوصلہ، کرپشن کو برا سمجھتا ہوں اور کرپٹ شخص کی حوصلہ شکنی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اسی طرح میں شراب سے نفرت کروں اور شرابی کی حوصلہ شکنی ایسی ہی کروں جیسے چرسی اور ہیروئنی کی کرتا ہوں۔ قانون سازی کے حوالے سے اب عدالتوں سے، ججز حضرات سے اور حکمرانوں سے میری درخواست ہے کہ شراب جو آج ڈرگ کا حصہ ہے اسے برائے کرم نارکوٹکس کا حصہ بنا دیں، اور جس طرح نارکوٹکس کی انتہائی سخت سزائیں ہیں وہی سزائیں وہ شراب کے تعلق سے بھی جاری کر دیں، حدود حد اپنی سزا، لیکن تعزیرات کے حوالے سے نارکوٹکس کے ذیل میں لا کے جو خاص فورس اور خاص عدالتیں اس کے لیے اسی طرح اس کو بھی اس میں شامل کریں۔ یہ قانونی ترمیم اگر ہو جائے تو یہ قوم پہ بڑا احسان ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بعض افعال ہمارے پاس، یہ آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی فرمائیے۔ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ اس کا قانون بنانا چاہیے، تو اسلام میں قانون بنا ہوا ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور مبارکہ میں 40 کوڑے لگائے ہیں، شراب پینے والے پر حد لگائی ہے 40 کوڑے، اور جب لوگوں نے شراب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 40 لگائی، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حد لگوائی تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی موجود تھے، اور ان سے جو نا کہا کہ ان کے اوپر حد لگواؤ۔ انہوں نے اپنے ایک صاحبزادے کو کہا، پھر دوسرے کو کہا،
عبداللہ ابن جعفر کو کہا، انہوں نے حد لگائی اور انہوں نے 80 کوڑوں کی کہا کہ 80 کوڑے لگاؤ جی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کیونکہ اللہ کے رسول نے 40 لگائے اور حضرت ابوبکر نے بھی 40 لگائے، حضرت عمر نے 80 لگائے تھے، میرے خیال سے یہ 40 ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ قباحت پھیلتی جا رہی ہے اور اس کو روکنا ہے تو انہوں نے اس کو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے مشورہ کیا اور دیگر صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں، تو چونکہ ان کے لیے حکم تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو حضرت عمر نے 80 لگائے تھے وہ بھی سنت ہے، یہ 40 یہ بھی سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ وہ مہدیین ہیں اور اس میں کر سکتے ہیں، تو اس کا بہترین حل اسلامی ملک ہے اور اس کے اندر حدود کا نفاذ ہو جائے، اور جب ایک آدمی کو کوڑے لگیں گے اور اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے سزا ملے گی تو یہ انشاءاللہ خود بخود اس کے اندر اس کا علاج ہو جائے گا، اور فرد اور حکومت کے جو کام ہیں وہ تو سب کو واضح ہیں کہ وہ جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا وہ حدیث جو ہاتھ سے روکنے والی، زبان سے روکنے والی اور دل میں برا جاننے والی، اس کے درجات ہیں جی، کہ آدمی کی جتنی جیسی حیثیت ہو، ٹھیک ہے، جس مجلس میں جتنا وہ کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، قانون کو جیسا فرمایا قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا یہ قانون بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے، حد خبر بنا ہوا ہے۔ اگر وہ بات یہ ہو رہی کہ اگر کوئی خود اس کو روکنا چاہے زبردستی وہ تو اس کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ کام حکومت کے ہیں، یہ بنانا اسٹیٹ نہیں ہے، ایک نظم یہاں پر قائم ہے۔ ہاں دل میں بڑا میں سمجھ رہا ہوں، میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں، جیسے آپ حضرات نے بات فرمائی کہ کتنا قبیح یہ فعل ہے، کتنا بڑا یہ جرم ہے، لیکن قوت نافذہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو امن و امان کے جو حالات ہیں اس کو خراب نہیں کرنا، یہ کام حکمرانوں کا ہے۔ قانون جیسے آپ نے فرمایا کہ قانون موجود ہیں، اس کا نفاذ ہونا چاہیے، اطلاق ہونا چاہیے، اور سزائیں ہوتی بھی ہیں، اور سزائیں ہوتی بھی الحمدللہ، یہ بجا غنیمت ہے اپنے ملک میں، الحمدللہ الحمدللہ بڑی خوبیاں ہیں۔ ابھی ایسا نہیں کہ ہمارے پاس گراوٹ ہے، ہمارے پاس اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو سوسائٹی کی اقدار کو باہر رکھنا چاہ رہے ہیں دین کی روشنی میں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، قاری صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، مفتی نذیر صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ حضرات تشریف لائے۔ خواتین حضرات یہاں وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کتنی اہم گفتگو ہمارے معزز علماء نے عطا فرمائی، ہمارے معاشرے، ہماری بستیاں، ہماری ریاست، یہ مسلمان ریاست ہے، یہاں کیوں اور کیسے یہ شراب نوشی پھیلتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اسے روکا جائے، ایسا نہ ہو کہ حالات ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں۔ آج تک ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کس طرح یہاں شہروں میں، پاکستان کے شہروں میں یہ شراب خانے کھلے ہوئے ہیں اور غیر مسلموں کے نام پہ لائسنس لے کر مسلمان کسٹمرز میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو خدا را اس پر توجہ دے ہماری حکومت، ہمارے معزز حکمران۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہمارے حکمران دین سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ کل کا سوال یہ تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ درست جواب صحیح۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس جنگ میں حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہوئی تھی؟ جنگ موطا میں، یا جنگ یرموک میں، یا جنگ یمامہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019۔ وقت قرآن اندازی کا مفتی نذیر صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے ونر کون ہیں۔ جناب آصف بلوچ صاحب کراچی۔ آصف بلوچ صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر
روانہ کیا جا رہا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی سخاوت یہ ہے کہ تم اپنے مال کو طلب کیے بغیر دو اور دوسروں کے مال سے اجتناب کرو۔ سب سے بڑی سخاوت یہ ہے کہ تم اپنے مال کو طلب کیے بغیر دو اور دوسروں کے مال سے اجتناب کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔